دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کافر تھے، تب تو اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک نے حضور کے والدین کو، اپنے والدین کو زندہ ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر نہیں تھے، کیونکہ آیت کریمہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گئی ہے۔ اور حضور نے یہاں جو زندہ ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، وہ اس لیے تھی کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اے نبی تمہاری امت پچھلی تمام امتی سے بہتر ہے، اے نبی تمہاری امت بہتر ہے۔ اس بہترین میں اللہ کے پیارے رسول یہ اللہ کے پیارے رسول نے سوچا کہ میری امت ساری امتی سے بہتر ہے، تو کیوں نہ میرے والدین ساری امتی میں سے بہترین امت میں شامل ہو جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے دعا فرمائی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اگر پھر کوئی یہ سوال کر دے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدین کی قبر تک پہنچے تو روتے ہوئے کیوں گئے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نیک اولاد، ایک صالح اولاد جب اپنے والدین کی قبر تک پہنچتی ہیں اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ روتا ہوا غمگین کی حالت میں جاتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک اور صالح اولاد کون ہے؟ اسی لیے تو اعلی حضرت نے فرمایا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اولاد، مال، دھن و دولت ساری چیز سے زیادہ رسول پاک سے محبت نہ کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، تو میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت، حضور سے کیسی محبت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک انگوٹھی کا نقش دیا اور کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نقش بنوانے والے کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں او نقش بنوانے والوں سنو، اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ بھی لکھ دو اور محمد الرسول اللہ بھی لکھ دو۔ وہ انگوٹھی بنانے والے اس پر نقش لکھ دی اور حضرت ابوبکر صدیق کو دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب وہ اس انگوٹھی کو لے کر رسول پاک کی بارگاہ پر پہنچتے ہیں، رسول پاک کو دیتے ہیں، میرے آقا دیکھتے ہیں کہ اس پر لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، پھر ساتھ میں صدیق اکبر کا بھی نام ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر سنو، میں نے تمہیں صرف لا الہ الا اللہ لکھنے کے لیے کہا تھا، تم نے یہاں میرا بھی نام لکھا اور اپنا بھی نام لکھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ثابت ہے یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے، مگر یا رسول اللہ خدا کی قسم اپنا نام نہیں لکھوایا ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، سید الملائکہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر حضرت صدیق اکبر نے اپنا نام نہیں لکھوایا بلکہ خود خدا نے لکھوایا ہے، اس لیے کہ خود خدا نے لکھوایا ہے، اس لیے کہ جب صدیق اکبر کو یہ گوارا نہ ہو کہ آپ کے نام خدا کا نام خدا کے نام سے جدا ہو، تو پھر خدا کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے نام سے صدیق کا نام جدا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، تو خود خدا نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، صدیق اکبر مال ہو تو مال کو خدا کی رسول کی محبت میں قربان کی ہے، چاہے اولاد ہو تو بھی رسول کی محبت میں قربان کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وقت بہت کم ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک یہود اور ایک نصارہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ وہ یہود اور نصارہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس فیصلے کو لے کر گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہود کے حق پر ہو گیا. تو منافق کہتے ہیں اس کو جو ظاہر میں مسلمان ہو لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، دکھاوا کا مسلمان ہو، اسے منافق کہتے ہیں. تو یہودی اور منافق کا جب اختلاف ہوا تو یہود کے مقابل میں یہود کی طرف وہ فیصلہ ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو منافق نے ناپسند کیا. تو انہوں نے کہا چلو وقت کے امام، وقت کا سردار حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس جب دونوں نے اختلاف کو لے کر پہنچے تو کہا، یہودی نے بولا کہ یار اے عمر فاروق فیصلہ میرے حق پر ہوا تھا، رسول پاک کی بارگاہ پر یہ فیصلہ پہنچا تھا اور یہ فیصلہ میرے حق پر ہوا تھا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رک جاؤ میں ابھی گھر کے اندر سے آتا ہوں. حضرت عمر فاروق گھر کو تشریف لے گئے اور تلوار نکالا اور اس منافق کے بدن سے سر کو جدا کر دیا اور یہ بولے کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار سے کیا کرتی ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے تو کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جن کو رسول کی محبت کی آشنائی مل گئی وہ پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے. حضور کی ادنا سی اگر گستاخی ہو جائے تو پھر اسے بخشتے نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، حضرت عثمان غنی کا ایک واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب حضرت مقام حدیبیہ میں جب صحابہ کرام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت عثمان غنی کو کہا اے عثمان غنی جاؤ اور کفار قریش سے یہ اجازت لے کر آؤ کہ نبی اور نبی کے تمام صحابہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، انہیں اجازت دے دی جائے. تو عزیزان گرامی وقار دل لگا کر سننا، انہیں اجازت دے دی جائے، حج کرنے کی اجازت دے دی جائے. کفار قریش نے کہا او عثمان سنو، جب تم یہاں تشریف لا چکے ہو تو تمہیں حج کرنے کی اجازت ہے. عزیزان گرامی وقار، حضرت اگر آپ کے اندر یہ تھوڑا سا بھی اگر ایمان محبت باقی ہے، حضور کی محبت باقی ہے تو حضرت عثمان کی اس جواب کا آپ سن کر اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پائیں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ وہ کفار قریش سنو، میں ما کنت افعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وہ کفار قریش سنو، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک نبی طواف نہ کر لے. حضرت عثمانی کی محبت ہے کہ نبی طواف نہ کرے اور میں طواف کر لوں، یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک طواف نہ کر لے اس وقت تک حضرت عثمان غنی طواف نہیں کریں گے. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کرام اپنے آقا سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی وقار، جب آپ سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کے آنسو رکیں گے نہیں. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں کہ جان بچانا یہ فرض ہے انسان پر، ہر مسلمان انسان پر یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے جان بچانا. کہ جب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ تم اگر جے شری رام نہیں بولو گے تو تمہیں قتل کر دوں گا، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ کافر مجھے قتل کر دے گا تو اس وقت آپ کے لیے چھوٹ ہے کہ آپ جے شری رام بول دیں اپنی جان کو بچانے کے لیے. مگر آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہو، آپ کا دل اسی ایمان پر مطمئن ہو. اگر آپ کا دل آپ بول رہے ہیں زبان سے اور آپ کا دل بھی جے شری رام بول رہا ہے تو پھر آپ کا مسئلہ تو ختم ہی ہو جائے گا. آپ کا دل اسلام پر ہو تو آپ کے لیے اس وقت اجازت ہے شریعت کی طرف سے، آپ کو اس وقت جے شری رام یا پھر کوئی ایسا جملہ جس پر ایمان چلا جائے بول سکتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو حضرت
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار سور پر تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانگ پر، آپ کی جان پر سر کو رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، ان کی نیند میں خرابی نہ آ جائے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے سانپ کو، زہریلے سانپ کو اپنے پیر پر کٹانا تو پسند کیا، مگر حضور کو تکلیف دینا پسند نہ کیا۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام صحبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ران پر اپنے سر مبارک کو رکھ کر سو رہے تھے تو اس وقت سورج ڈوب گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت مولا علی رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلی، حضور کے رخسار پر پڑے۔ حضور نے کہا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضور میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ کہا اتنی سی بات ہے، سنو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ڈوبا سورج کو نکالا۔ حضرت علی نے نماز ادا کی تو نماز ادا کی۔ اسی لیے تو قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں اس وقت آپ کی کام آئے گی جب آپ کے دل پر حضور کی محبت ہوگی۔ آپ کے دل پر اگر حضور کی محبت نہ ہوگی تو جتنی بھی نماز پڑھ لے آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، جتنا بھی حج کر لے منہ پر مار دیا جائے گا، زکوٰۃ دے دے، جتنی بھی آپ عبادتیں کر لے، اگر آپ کے دل پر حضور کی محبت نہ ہو تو آپ کی منہ پر مار دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا میں اپنے وقت میرا وقت یہاں تک ختم ہو گیا ہے، میں آپ اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگر بولنے میں غلطی ہو تو میں آپ حضرات سے بھی معافی چاہتا ہوں اور میں توبہ استغفار بھی کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عزیزان گرامی وقار، اگر حیات باقی ہو تو پھر کبھی آپ کے سامنے آؤں گا، پھر کوئی وعظ و نصیحت کا